بسم الله الرحمن الرحيم. ثم فصل المصنف رحمه الله والأصول الأربعة فقدم الكتاب وقال أما الكتاب فالقرآن المنزل على الرسول صلى الله عليه وآله وسلم المكتوب في المصاحف المنقول عنه نقلا متواترا بلا شبہ. یہ بات میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی کہ جب ہم نے اجمالی طور پر یہ پڑھ لیا کہ اصول چار ہیں: کتاب، سنت، اجماع اور قیاس. اب ان کی تفصیل مصنف رحمۃ اللہ علیہ شروع فرما رہے ہیں. تفصیل میں سب سے پہلے کتاب ہے، اس لیے کتاب کی تعریف انہوں نے آپ کے سامنے رکھی. اما الکتاب فالقرآن المنزل علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخر تک. یہ تعریف میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ عربی میں یاد کرنی ہے، اس سے ترجمہ بھی یاد کرنا ہے. پھر اس کے جو فوائد قیود ہوتے ہیں، جنس اور فصل، یہ چیزیں سمجھنی ہے. تو تعریف تو آپ نے یاد کر لی ہوگی نا، تو پہلے خیال نہیں آیا ورنہ آپ کی سننے سے. اچھا، اس کے بعد آپ سمجھیے اما الکتاب فالقرآن المنزل علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہذا تعریف لکل الکتاب. یہ سمجھ لیجئے کہ یہ تعریف مکمل کتاب کی ہے یا بعض کتاب کی. کیونکہ آپ پڑھ چکے ہیں سابق میں کہ اصول فقہ میں جب ہم کتاب کا لفظ بولتے ہیں تو 500 آیات مبارکہ مراد ہوتی ہیں جو بعض کتاب ہے. تو اسی بعض کتاب یعنی 500 آیات کی تعریف ہے یا پوری کتاب کی تعریف ہے. تو اس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کل کتاب کی تعریف ہے، مکمل کتاب کی. لیکن اس میں جو لام تعریف داخل ہے یہ لام تعریف عہد کا ہے، اور اس کا ماخوذ وہی بعض کتاب ہے یعنی 500 آیات مبارکہ جس کا پہلے ذکر ہوا. اس کو بات سمجھ میں آئی آپ کو؟ ابھی کل کتاب کی تعریف ہے یا بعض کتاب کی؟ اور اس میں جو لام تعریف داخل ہے وہ اشارہ کی. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگلی بات دیکھیے، والقرآن ان کان عالما. کتاب کے بعد لفظ قرآن آیا تو لفظ قرآن میں دو احتمال ہیں. نمبر ایک یہ کہ لفظ قرآن علم ہو، نمبر دو مصدر ہو. پھر اگر یہ مصدر ہو تو مقروء یا مقرون کے معنی میں ہوگا. یعنی قرأ یقرأ مقروء، اس میں مفعول کا صیغہ، یہ اس کے معنی میں ہوگا. مصدر مبنی للمفعول جو آپ نے پڑھا. یا قرأنا یقرأ، اس سے مقرون کے معنی میں ہوگا. تو اگر یہ علم ہو جیسا کہ مشہور یہی ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ کتاب کے لیے تعریف لفظی ہوگی. تعریف حقیقی کا آغاز ہوگا المنزل سے آخر تک. اور اگر یہ مقروء یا مقرون کے معنی میں ہو تو یہ جنس ہوگی. اور اس کے بعد جو آگے عبارت آپ کو نظر آ رہی ہے المنزل یا اسی طرح المکتوب، المنقول، یہ ساری اس کے لیے فصل ہیں. ٹھیک ہے. مقروء یا مقرون کے معنی میں اگر ہے تو اس کو آپ قرار دیں گے جنس. پھر آگے جو الفاظ ہیں یہ فصل ہوں گے. فصل کا مطلب یہ کہ جیسے المنزل ہے، یہ کہہ کہ کس چیز سے اعتراض ہوا، یا اسی طرح علیہ رسول علیہ السلام کہہ کہ کس سے اعتراض ہوا. یہ آپ سمجھیں گے. اب یہاں تک یہ باتیں دیکھیے کتاب میں. ثم فصل المصنف رحمہ اللہ والاصول الاربعہ فقدم الکتاب وقال اما الکتاب فالقرآن المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہذا تعریف لکل الکتاب. یہ تعریف تو کل کتاب کی ہے. واللام فی العہد، لام اس میں عہد خارجی کا ہے. والمعہود والکتاب السابق ذکرہ، معہود وہ کتاب ہے پہلے جس کا ذکر آ چکا ہے. الذی کان مضافا الیہ للبعض، جو لفظ بعض کا مضاف الیہ تھا. والقرآن ان کان عالما کما هو المشہور. لفظ قرآن میں دو احتمال ہیں. نمبر ایک عالم ہو، جیسا کہ مشہور یہ ہے کہ قرآن عالم یعنی نام ہے. فهو تعریف لفظی، تو یہ کتاب کے لیے تعریف لفظی ہوگی. تعریف لفظی سمجھتے ہیں، ایک تعریف لفظی ہوتی ہے اور ایک حقیقی. تعریف لفظی کا مطلب یہ کہ کسی غیر معروف لفظ کی وضاحت کسی معروف و مشہور لفظ سے کرتے ہیں. ٹھیک ہے. لفظ اتنا واضح نہیں ہے کوئی، تو اس کی کسی واضح لفظ سے آپ تعریف کرتے ہیں تو یہ تعریف لفظی کہلاتی ہے. جیسے لیس ہے، غضنفر ہے، یہ غیر معروف ہیں، ان کی تعریف آپ اسد سے کرتے ہیں تو یہ ہو جائے گی تعریف لفظی. تعریف حقیقی وہ ہوتی ہے جو جنس اور فصل پر مشتمل ہو یا ماہیات کی حقیقت بیان کرنے کے اوپر مشتمل ہو، تو وہ تعریف حقیقی ہوتی ہے.
اور جب قرآن کو آپ عالم کر دیں گے تو یہ کتاب کے لیے تعریف لفظی ہوگی. وابتداء تعریف الحقیقی من قوله المنزل علی الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الی آخرہ، یعنی المنزل کے لفظ سے حقیقی تعریف کا آغاز ہوگا. دوسرا امکان بمعنی المقروء بمعنی المقرون، یہ قرآن کا لفظ مقروء یا مقرون کے معنی میں ہو فهو جنس لہ، تو یہ کتاب کے لیے جنس ہے. اور ما بعد فصل بلا تکلف، مقروء دیکھیں قرأ یقرأ سے مقروء پڑھی جانے والی کتاب. تو روئے زمین پہ جو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے نا تو وہ الحمدللہ قرآن کریم ہے جو مسلمانوں کے پاس ہے. تورات انجیل بھی آسمان سے نازل ہوئی تھیں اور ان کے ماننے والے بھی دنیا میں موجود ہیں. مسلمانوں سے تعداد میں زیادہ ہیں، لیکن اس کے باوجود کہیں آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ سال میں ایک دفعہ بھی کوئی تورات کا ختم کرتا ہو یا انجیل کا ختم کرتا ہو. الحمدللہ مسلمان ایک دن میں قرآن ختم کرتے ہیں، ایک مسلم ختم کرتا ہے. ہزاروں طلباء مدارس میں پڑھتے ہیں، کئی سو مرتبہ ہزاروں مرتبہ قرآن کریم پڑھتے ہیں. تو سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب یہ قرأ یقرأ مقروء ان کے معنی میں. یہ اسی طرح قرأ یقرؤ مقرون ان کے معنی میں ہونا، تو اس کا مطلب ملا ہوا ہونا. تو اس کی آیات ساری آپس میں ملی ہوئی ہیں اور مربوط ہیں. وَإِنْ كَانَ بِمَعْنَى الْمَقْرُوءِ وَبِمَعْنَى الْمَقْرُونِ فَهُوَ جِنْسٌ لَهُ وَمَا بَعْدَهُ فَصْلٌ بِلَا تَكَلُّفٍ. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ المنزل کا لفظ ہے تعریف کتاب میں. المنزل کا لفظ یہ ہے فصل اول، اس کے ذریعے سے ان کتابوں سے احتراز ہو گیا جو نازل شدہ نہیں. جیسے کہ آپ جو کتابیں پڑھتے ہیں جیسے قطبیہ پڑھتے ہیں یا یہ کتاب نور الانوار ہم پڑھ رہے ہیں یا اسی طرح شرح وقایہ پڑھتے ہیں، شرح جامع پڑھتے ہیں، یہ کتابیں تو ہیں لیکن آسمان سے نازل نہیں ہوئی. تو اس لیے جب ہم یہاں کتاب کا لفظ بولیں گے نا تو اس سے شرح وقایہ نور الانوار مراد نہیں ہوگی. کون سی کتاب مراد ہوگی؟ قرآن کریم. تو یہ دیکھیں المنزل جو آسمان سے نازل ہوئی ہو، یہ فصل اول ہے. اس سے نور الانوار قطبی جیسی ساری کتابیں نکال دیں. پھر اس کے بعد آگے دوسری فصل ہے علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو کتاب نازل ہوئی ہے. تو علی رسول کی قید سے وہ کتابیں نکل گئی جو آسمان سے نازل تو ہوئی ہیں لیکن دوسرے انبیاء کرام علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہیں. جیسے کہ تورات نازل ہوئی موسیٰ علیہ السلام پہ، انجیل عیسیٰ علیہ السلام پہ. منزل تو ہیں لیکن ہمارے رسول پہ منزل نہیں ہے، تو اس لیے وہ اس سے نکل گئی. پھر آگے والی فصول کے ذکر سے پہلے درمیان میں ایک فائدے کی بات آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ ایک لفظ المنزل علی الرسول کا آیا ہے. تو اس کو آپ منزل اور منزل دونوں طریقے سے پڑھ سکتے ہیں. منزل انزال سے، منزل تنزیل سے. قرآن کے لیے یہ دونوں الفاظ قرآن میں بھی آئے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا اسی طرح تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. تو منزل منزل دونوں طریقے سے اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. بس منزل اور منزل میں فرق آپ اتنا ذہن میں رکھیے کہ جو منزل ہے انزال سے، جیسے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس کا معنی ہوتا ہے دفعۃ واحدہ نازل کرنا. تو یہ ایک ساتھ نازل کرنا. تو یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم ایک ساتھ بھی نازل ہوا ہے، کیونکہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اللہ پاک نے ایک ساتھ ہی نازل کیا. تو اس وجہ سے اس کو آپ منزل کہہ سکتے ہیں. یا اس معنی میں بھی منزل کہہ سکتے ہیں کہ جتنا نازل شدہ ہوتا تھا رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا دور فرمایا کرتے تھے جبریل علیہ السلام سے. جبریل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کرتے تھے سارا نازل شدہ کو ایک ساتھ دوبارہ نازل ہوتا تھا. تو یہ ہے منزل کا معنی جو قرآن پر ثابت ہے. دوسرا ہے منزل تنزیل سے، باب تفعیل سے. اس کا معنی ہوتا ہے آہستہ آہستہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جانا. تو قرآن کریم یہ بھی آپ جانتے ہیں کہ 23 سالہ مدت نبوت میں تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا ہے، ایک ایک دو دو آیتیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت پڑتی تھی. تو بہرحال منزل منزل یہ دو طریقے سے آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں اور دونوں مفہوم قرآن پر ثابت ہیں. یہ بات دیکھیے. فالمنزل سے تو آپ نے پڑھ لیا. والمنزل یا والمنزل يجوز ان يقرأ بالتخفيف هي المنزل منزل دفعة واحدة لأن القرآن نزل دفعة واحدة من اللوح المحفوظ إلى سماء الدنيا. لوح محفوظ کا آپ نے نام سنا ہوگا، بل وہ قرآن مجید فی لوح محفوظ. تو لوح کا معنی ہوتا ہے تخفیف، محفوظ حفاظت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک تختی ہے جس پہ کائنات میں ہونے والے امور وغیرہ سارے اللہ نے لکھے ہوئے اور سب کی دسترس سے محفوظ ہے، کوئی وہاں تک نہیں پہنچ سکتا.
تو وہ کتنی بڑی ہے اور اس میں کیا کیا حقائق ہیں یہ تو اللہ ہی جانتے ہیں، لیکن اس میں جو کچھ لکھا ہوا نا وہ سب کی دسترس سے اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، تو اس لیے اس کو لوح محفوظ کہتے ہیں۔ جیسے یہ دیکھیں موبائل کی چھوٹی سی سم ہوتی ہے، اس میں بہت سارے نمبر آ جاتے ہیں، بہت سارا ڈیٹا آ جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے کارڈ ہوتے ہیں، اس میں کتنی زیادہ چیزیں کتابیں وغیرہ آ جاتی ہیں۔ تو جب چھوٹی چیزوں میں جو انسانوں کی بنائی ہوئی ہے اتنا کچھ مواد آ سکتا ہے، تو اللہ کا بنایا ہوا لوح محفوظ اس میں کیوں نہیں ساری کائنات کی چیزیں آ سکتی؟ تو سب چیزیں آ سکتی ہیں، سب اللہ نے محفوظ کی ہوئی ہیں، تو اس کو کہتے ہیں لوح محفوظ۔ وہاں سے قرآن نازل ہوا آسمان دنیا پہ اولاً، ثم نزل نجما و آیتن آیتن، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک آیت کر کے دو دو آیتیں کر کے بحسب المثال مصلحت کے مطابق، والحوائج الیہ علیہ السلام جیسے حضور پاک کو ضرورت پڑتی تھی اس کے مطابق یہ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ یا یہ بھی آپ کہہ سکتے ہیں وَلِأَنَّهُ كَانَ يَنزِلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ دَفْعَةً وَاحِدَةً فِي كُلِّ شَهْرِ رَمَضَانَ جُمْلَةً، کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ یہ نازل ہوتا تھا ہر رمضان کے مہینے میں ایک ساتھ۔ وَيَجُوزُ أَن يُقْرَأَ بِالتَّشْدِيدِ، اور اس کو آپ منزل بھی پڑھ سکتے ہیں، لِأَنَّ نُزُولَهُ فِي الْوَاقِعِ كَانَ بِدَفْعَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ فِي مُدَّةِ النُّبُوَّةِ۔ تو یہاں تک تو آپ نے سمجھا کہ کتاب سے مراد قرآن ہے، پھر قرآن اگر عالم ہوا تو یہ تعریف لفظی ہے کتاب کے لیے، اور المنزل سے تعریف حقیقی شروع ہوا، اور اگر آپ اس کو مقروء یا مقرون کے معنی میں قرار دیتے ہیں تو القرآن یہ ہے جنس، اور المنزل یہ فصل اول ہے، غیر نازل شدہ کتابیں نکل گئیں علی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ فصل ثانی ہے، جو حضور پاک کے علاوہ دوسرے پیغمبروں پہ کتابیں نازل ہوئی وہ اس سے نکل گئیں۔ پھر اس کے بعد تیسری فصل یہ فرماتے ہیں المکتوب فی المصاحف، قرآن وہ ہے جو مصاحف میں لکھا ہوا ہے۔ ترکیبی لحاظ سے یہ قرآن کے لیے صفت ثانیہ ہے، لیکن عمل کتاب فل قرآن، پھر آگے المنزل علی رسول یہ ترکیبی لحاظ سے پہلی صفت ہے، اور المکتوب یہ دوسری، آگے والی عبارت المنقول الی آخریہ پڑھیں گے وہ تیسری، تو یہ صفت ثانیہ ہے قرآن کے لیے ترکیبی لحاظ سے۔ معنی المکتوب المثبت سے ایک سوال کا جواب آپ کو دینا چاہ رہے ہیں۔ سوال کا حاصل یہ ہے کہ قرآن کریم نام ہے لفظ و معنی کا، اس کا نام ہے لفظ اور معنی کا۔ صفحہ نمبر 15 دیکھیے، وہو اسم للنظم والمعنی جميعا، قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اس کی تفسیر انشاءاللہ آئندہ سبق میں پڑھیں گے۔ تو سوال یہ کہ قرآن کریم نام ہے لفظ اور معنی کا۔ لفظ وہ ہے جس کو انسان زبان سے ادا کرے، معنی وہ ہوتا ہے جس کو انسان دل سے سمجھتا ہے، تو معنی کا تعلق دل سے ہے اور لفظ کا تعلق زبان سے ہے۔ جو لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو وہ نقوش ہوتے ہیں، تو یہ جو چیز یہاں لکھی ہوئی ہے کسی بھی کتاب میں تو اس کو نقوش کہتے ہیں، اس کو لفظ بھی نہیں کہتے۔ لفظ ما یتلفظ به انسان جو شاید میں پڑھا، یا معنی جس کو انسان دل سے یا دماغ سے سمجھتا ہے، عقل سے سمجھتا ہے، تو یہ لکھے ہوئے نقوش ہیں، یہ نہ لفظ ہے نہ معنی ہے۔ تو قرآن کریم نام ہے لفظ اور معنی کا، لکھے ہوئے نقوش ہوتے ہیں، تو قرآن کریم کے لیے المکتوب کا لفظ کیسے استعمال کیا؟ تو اس کا جواب دینا چاہ رہے ہیں۔ جواب کا حاصل یہ ہے کہ یہاں پہ المکتوب سے مراد المثبت ہے۔ کیا مراد ہے مکتوب سے؟ مثبت، مکتوب سے مثبت مراد ہے، مثبت مطلب ثابت شدہ۔ تو قرآن کریم کے نسخوں میں جو الفاظ ہیں وہ ہیں براہ راست ثابت شدہ، ٹھیک ہے، اس لیے کہ وہ معنی کے اوپر براہ راست دلالت کرتے ہیں، اور معنی لفظوں کے واسطے سے ثابت شدہ ہیں۔ تو دوبارہ دیکھیے، جو مکتوب کا لفظ ہے یہاں پر، تو اس کا مطلب ہے مثبت یعنی ثابت شدہ۔ تو یہ مثبت والی بات قرآن کریم کے الفاظ اور معنی دونوں پر ثابت ہیں، کیونکہ الفاظ حقیقتاً ثابت ہیں اور معنی تقریراً ثابت ہیں۔ تو الفاظ حقیقتاً ثابت یا مثبت اس وجہ سے ہیں کہ وہ معنی پہ براہ راست دلالت کرتے ہیں، اور معنی الفاظ کے واسطے سے سمجھ میں آتے ہیں، تو اس لیے دوسرے درجے میں معنی بھی وہ ثابت شدہ ہو۔ تو یہ والی بات آپ دیکھیے یہاں پہ، وَمَعْنَى الْمَكْتُوبِ الْمُثْبَتُ، مکتوب کا معنی مثبت ہے، لِأَنَّ الْمَكْتُوبَ فِي الْحَقِيقَةِ هُوَ النُّقُوشُ دُونَ لَفْظِ الْمَعْنَى، کیونکہ مکتوب حقیقت میں نقوش ہوتے ہیں، لفظ و معنی نہیں ہوتے۔ وَإِنَّهُمَا هُمَا مُثْبَتَانِ فِي الْمَصَاحِفِ، لفظ و معنی تو مثبت ہوتے ہیں، فاللفظ مثبت حقیقتاً، لفظ حقیقتاً مثبت، اور معنی مثبت تقدیراً۔
واللام فی المصاحف للجنس ولا يضر تعمیم لغیر القرآن۔ مزید ایک سوال آپ سمجھیے کہ المکتوب فی المصاحف میں یہ جو المصاحف کا لفظ ہے اس کو پیش نظر رکھیے کہ المصاحف کا لام جنس کے لیے ہے یا عہد خارجی کے لیے ہے؟ جنس کے لیے یا عہد خارجی کے لیے؟ اگر آپ اس کو جنس کے لیے قرار دیتے ہیں تو تب بھی ٹھیک نہیں ہے، تو یہ اگر جنس کے لیے قرار دیں تو تب بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ غیر قرآن قرآن کی تعریف میں داخل ہو جائے گا۔ اور اگر آپ اس کو عہد کا قرار دیں تو تب بھی ٹھیک نہیں، اس لیے کہ اس میں تعریف میں پھر دور کی خرابی لازم آئے گی۔ دوبارہ دیکھیے المکتوب فی المصاحف میں نے آپ سے بتایا کہ المصاحف کا جو لفظ ہے اس کے لام کے اوپر غور کریں، لام تعریف۔ بعض کتابوں میں آپ لوگ شروع سے پڑھتے ہیں نا الف لام کا لفظ بولتے ہیں، لیکن زیادہ تر لام کا تعریف بولتے ہیں، لام کا لفظ بولتے ہیں، لام تعریف۔ تو اس لیے الف کو آپ چھوڑ دیجیے، ذکر کریں نہ کریں دونوں صحیح ہیں، لیکن جو کتابوں کے مطابق ہوگا نا صرف لام تعریف کا ذکر آئے گا، تو اس لیے یہی ذہن میں رکھیں۔ المکتوب فی المصاحف، المصاحف میں جو لام ہے یہ لام تعریف جنس کا ہے یا عہد کا ہے؟ اگر آپ اس کو جنس کا قرار دیتے ہیں تو یہ قرآن کی تعریف غیر قرآن کو بھی شامل ہو جائے گی۔ جو چیزیں مصاحف میں لکھی ہوئی ہیں المکتوب فی المصاحف، یعنی جو دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہوا ہے اگر آپ اس کو قرآن سمجھتے ہیں تو غیر قرآن بھی اس میں شامل ہو گیا۔ اور اگر آپ عہد کا قرار دیتے ہیں کہ یہ لام عہد کا ہے تو ایسی صورت میں اس کا ماخوذ کیا ہوگا؟ دیکھیے المکتوب فی المصاحف کا معنی یہ ہوگا جو مصحف میں لکھا ہوا ہے، اور ضرورت یہ پڑے گی کہ مصحف کی تعریف کی جائے کہ مصحف ہوتا کیا ہے، تو اس کی تعریف میں آپ یہ کہیں گے کہ ہوا ما کتب فیہ القرآن۔ مصحف وہ ہوتا ہے جس میں قرآن لکھا ہوا ہو۔ دیکھیے قرآن کی تعریف میں لفظ ہے المکتوب فی المصاحف، پھر مصاحف یا مصحف کی تعریف میں آیا ہوا ما کتب فیہ القرآن۔ تو قرآن کی تعریف میں مصاحف، مصاحف کی تعریف میں قرآن، یہ دور ہوتا ہے، تو اس میں دور کی خرابی لازم آتی ہیں۔ تو بہرحال آپ اس کو جنس کا قرار دیں تب بھی صحیح نہیں، اور اگر عہد کا قرار دیں تو تب بھی صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ مصاحف قرآن سبا مراد ہیں اور اس میں پھر مصحف کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی تو دور لازم آئے گا۔ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ مصاحف کا لام جنس کا بھی ہو سکتا ہے اور اسی طرح عہد کا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ اس کو جنس کا قرار دیں اور یہ آپ کا کہنا کہ غیر قرآن قرآن میں داخل ہو جاتا ہے تو اس میں کوئی عرض کی بات نہیں۔ صحیح ہے، غیر قرآن اگر تعریف میں داخل ہو جاتا ہے تو کوئی عرض کی بات نہیں، کیونکہ آگے ایک قید آ رہی ہے المنقول عن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نقلا متواتر بلا شبہ، تو غیر قرآن اس تعریف سے نکل جائے گا۔ اور اگر آپ دوسری صورت مراد لیتے ہیں کہ یہ لام عہد کا ہے تو اس میں بھی کوئی اشکال کی بات نہیں، اس لیے کہ اس کا ماخوذ مصاحف قرۂ سبا ہے، جو 7 مشہور قرآن ہیں نا ان کے مصاحف، اور ان کے مصاحف ویسے مشہور ہیں، لوگوں کو خود ہی معلوم ہے، تو ان میں تعریف کی ضرورت ہی نہیں پڑتی کہ دور لازم آئے۔ تو اس لیے دونوں صورتیں بہرحال ٹھیک ہیں، المصاحف کے نام کو جنس کا قرار دیں تب بھی صحیح ہے اور عہد کا قرار دیں تب بھی صحیح ہے۔ نور محمد بھائی آپ کو نیند آ رہی ہے؟ المصاحف کے نام کے بارے میں کیا باتیں کی ہیں؟ جنس کا بھی ہو سکتا ہے عہد کا بھی۔ جنس والی صورت میں کیا اشکال ہے؟ غیر قرآن قرآن کی تعریف میں آ جائے گا نا، جو بھی گتوں کے درمیان یا مصحف میں لکھا ہوا ہے وہ تو سارا قرآن بن جائے گا۔ جیسے یہ نور الانوار نے یہ بھی دیکھیں مصحف میں لکھی ہوئی تھی۔ جواب کیا ہے؟ جواب یہیں دے رہے ہیں نا آپ، اس پہلی شک کا جواب دے رہے ہیں تو جواب دیں، صحیح ہے دے سکتے ہیں۔ کیا جواب دیا؟ غیر قرآن اگر قرآن کی تعریف میں داخل ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ غیر قرآن پھر کس سے نکلے گا؟ یہ نہیں سنا آپ نے، کس سے نکلے گا بھائی؟ بعد میں کہا تھا نا المنقول، اس قید کے ذریعے غیر قرآن نکل جائے گا، یہاں داخل بھی ہو رہا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے اور سے نہیں سنا، آپ کو بیچ میں نیند آ رہی ہے، ذرا خیال رکھیں۔ اچھا، اس کے بعد اگر اس کو عہد کا قرار دیں دوسرے بھائی، تو المکتوب فی المصحف میں پھر مصحف کی ہمیں تعریف کرنی پڑے گی تو کیا خرابی ہوگی؟ صحیح ہے، اس کا جواب کیا ہے؟
یہ لام آیت کا قرار دیں تو ماحود کیا ہوگا؟ مصاحف قرۂ سبا، وہ معروف بین الناس ہیں، اس میں تعریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ والی بات دیکھیں لام کے حوالے سے. واللام فی المصاحف للجنس ولا یضر تعمیمہ لغیر القرآن. مصاحف کا نام جنس کا ہے اور تعریف اگر غیر قرآن کے لیے عام ہو جائے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لأن القید الاخیر، کیونکہ بعد میں جو قید آ رہی ہے یخرجہ، وہ غیر قرآن کو نکال دے گی. یا نمبر 2 یہ عہد کا ہے والمعہود و مصاحف القراء سبع، معہود اس کا مصاحف قرۂ سبع ہے. وہ متعارف بین الناس، کے لوگوں میں معروف ہیں. لا يحتاج الى ان يعرف، تعریف کی ضرورت نہیں ہے. فیقال کہ تعریف میں یوں کہا جائے وما کتب فی القرآن حتی یلزم الدور. مصاحف قرۂ سبع کون سے ہیں؟ 6 نمبر حاشیے میں دیکھیے ان کے نام لکھے ہوئے ہیں، اپنے حد تک آپ نے یاد رکھنا ہے ان کو. وهم نافع المدنی وابن کثیر عبد اللہ المکی وابو عمر البصری وابن عامر دمشقی وعاصم الکوفی وحمزہ والکسائی علی وہما کوفیانی کذا فی الشاطبیہ. نظر آ گئی ہے مصاحف قرۂ سبع ہیں، تو یاد رکھ لیجیے گا اپنے جو آپ کو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو قید ہم نے پڑھی المکتوب فی المصاحف، اس کا فائدہ کیا ہے، یا یہ قید لگا کر کن چیزوں سے احتراز ہو گیا. دیکھیے بھائی ادھر ذرا توجہ سے سنیے. مکتوب فی المصاحف کے ذریعے نمبر 1 ان قراتوں سے یا ان آیتوں سے احتراز ہو گیا جو منسوخ التلاوہ دون الحکم ہیں، یعنی جن کا حکم تو ابھی باقی ہے لیکن تلاوت منسوخ ہو چکی ہے کیونکہ وہ مصحف میں نہیں لکھی ہوئی. جیسے شیخ و شیخۃ اذا زنیا فردم ما نکال من اللہ واللہ عزیز حکیم، آپ جانتے ہیں کہ قرآن کی ایک آیت سے پہلے، لیکن اس کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے، حکم اب بھی باقی ہے. کیونکہ مصحف میں یہ چیز لکھی ہوئی نہیں ہے تو المکتوب فی المصاحف کی قید کے ذریعے یہ نکل گئی. یہ اسی طرح حضرت عبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قرات جو اگلی قید میں آپ پڑھیں گے انشاءاللہ ذرا، تو اس طرح کی جتنے بھی قرات ہیں جو مصحف میں نہیں لکھی ہوئی وہ ساری نکل جائیں گی. تو یہ بھی دیکھیے. وَيُحْتَرَزُ بِهَذَا الْقَيْدِ عَمَّا نُسِخَتْ تِلَاوَتُهُ دُونَ حُكْمِهِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا مَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. نمبر 2 عن قراءة أبي ونحوه مما لم يكتب في المصاحف السبع. پھر اس کے بعد المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہ، یہ آخری قید ہے، اس کو پڑھیں تھوڑی ہیں بس کریں، اتنا یاد کریں پھر آپ ذرا توجہ سے